نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورة النساء کی آیت نمبر 135۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک شاندار مضمون بیان فرمایا ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں حق بات کی گواہی دینی پڑے تو اس وقت گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انصاف کی بالادستی کے لیے اللہ کے لیے گواہی دو۔ میرے خیال میں یہ مضمون معاشرے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اس لیے اس مضمون کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس آیت کا جو مضمون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز ہے نہیں، اس لیے مشکل ترین محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے ذہن کی خرابی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ امن کی بالادستی کے لیے ہے، امن کی فضا قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر امن قائم ہو، اور اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ اس دنیا کے اندر امن، سکون اور اطمینان، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ سب لوگ امن اور اطمینان سے زندگی گزاریں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو انصاف پر، انصاف کے لیے قیام کرو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کی طرف گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو جب کوئی گواہی دینے کا موقع آئے تو اس وقت وہی گواہی دو جو حقیقت آپ نے دیکھی ہے، اسی حقیقت کو بیان کرو۔ آج کل گواہی کا معاملہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس کو الٹ دیا گیا ہے۔ گواہوں کو پڑھایا جاتا ہے، تم نے عدالت میں یہ بات کرنی ہے، اور جب گواہی غلط ہوگی تو فیصلے غلط ہوں گے، فیصلے غلط ہوں گے تو نظام امن خراب ہوگا۔ اس نظام امن کو باقی رکھنے کے لیے رب کائنات نے یہ قانون بیان فرمایا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قائم کرو بالقسط، انصاف کو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی ظلم برداشت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ صاحب حق جس پر ظلم کیا گیا وہ معاف نہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ وَجَعَلْتُهُ حَرَامًا بَيْنَكُمْ، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا۔ فَلَا تُظَالِمُوا، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو۔ حق بات کو چھپانا، جس سے حق بات چھپائی جائے گی، گواہی چھپائی جائے گی، تو جس کے خلاف گواہی ہوگی، غلط گواہی ہوگی، تو اس پر ظلم ہوگا۔ فرمایا آپس میں ظلم نہ کرو، اور فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ ظلم کرتا ہے، ولا یخذلکم، اور نہ وہ دوسرے کو رسوا کرتا ہے۔ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی یا مظلوم کو بھی۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے تکفو عن ظلمہ، اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ یہ ظلم سے روکا اس وقت ممکن ہوگا جب بندے کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا۔ ایک ظالم ہے، وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا جا کر اس کے ظلم کو روکے، یہ اس بھائی کی مدد ہے، لہذا اس کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو۔ جو کہیں ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ تھام لو۔ اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر ظلم کر رہا ہے تو دوسرے ملک والوں کو چاہیے کہ اس ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں، اس ظالم کو ظالم کہہ کر کہیں کہ تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، پیچھے ہٹ جا۔ لیکن معاملات الٹ ہو گئے، قرآن و سنت کو نظر انداز کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کا امن برباد ہو گیا ہے۔
تو فرمایا ولا تکتم الشہادہ، گواہی کو نہ چھپاؤ، کیوں؟ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، فرمایا جو گواہی کو چھپائے گا وہ دلی طور پر بیمار ہے، وہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ لیکن گواہی کیا سب کے لیے حق کی دینی ہے یا کسی کے لیے کوئی رعایت بھی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، اگرچہ گواہی تمہیں دینے پڑے، ولو علی انفسکم، اپنی ذات کے خلاف، خود کو نقصان کیا، اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے، اول والدین، یا والدین کے خلاف گواہی دینے پڑے، والدین غلط کام کر رہے ہیں تو اگر گواہی کا معاملہ ہے فرمایا ان کے خلاف گواہی دو، والاقربین، اقربا پروری چھوڑ دو، اقربا کے خلاف گواہی دو، حق کی گواہی قائم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، اس نے جو قانون بیان کیا ہے اسی قانون میں ہی سب کا فائدہ ہے۔ دنیا کے وقتی فائدے کے لیے، دنیا کے عارضی فائدے کے لیے غلط گواہی نہ دو، کیونکہ دنیا کا فائدہ عارضی ہے، یہ سب جو گواہی سے معاملہ ہوگا یہیں رہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو فرمایا گواہی دینی پڑے، اپنی ذات کے خلاف گواہی دو، والدین کے خلاف گواہی دو، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دو۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اپنوں کو بچانے کے لیے الٹا ساتھ دیا جاتا ہے، الٹا ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے، الٹا جو آدمی مجرم ہے اس کے جرم کو چھپانے کے لیے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرو، ان یکن غنیا او فقیرا، فرمایا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو غنی ہے تب بھی اس کے خلاف گواہی دو، او فقیرا محتاج ہے تب بھی اس کے خلاف گواہی دو، فاللہ اولا بہما، تمہیں ان کے احساس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق تمہاری بنسبت ان سے مضبوط ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جس کو غنی کیا ہے اپنی حکمت سے، جس کو فقر دیا ہے اپنی حکمت سے، فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تم سے بہتر ان کا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں گواہی دو، ان کی خیر خواہی تم مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتے، تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ تم میرے حکم پر عمل کرو، فلا تتبعوا الہوی، خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، خواہشات کی پیروی کرو گے، خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ گے، انصاف کا دامن چھوڑو گے تو فرمایا بہت کام خراب ہوگا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر گواہی میں زبان ٹیڑھی کرو گے یا اعراض کرو گے، غلط گواہی دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طریقے پر گواہی دے رہے ہو، صحیح دے رہے ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو یا حق کی گواہی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا